تو یہ سب فیصلے کل عدم ہوں گے. یہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے یہ تو ان پولیٹیکل ورکرز پہ ڈالا گیا ہے باقاعدہ ایک پوری ساخت کر کے. کلی اختیار جن کے پاس ہے وہ فیلڈ مارشل کے پاس. اور دیکھ لینا یہ جو پکڑنے والے ہیں ان کی پکڑ ہوگی. یہی سمجھا جاتا ہے کہ میرے اوپر وقت نہیں آئے. اور جو بھی یہ سوچ رہا وہ جرنیل ہے، وہ پرائم منسٹر ہے، وہ چیف منسٹر ہے، وہ جرنیل سے بھی اوپر ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پہ وقت نہیں آئے گا. کچھ آوازیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے. اب 23ویں آئینی ترمیم میں اگر انہوں نے ایکسٹینشن انکار کیا تو دیکھنا پڑے گا ججز کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آرمی چیف کے ساتھ کہ سیاسی حکومت کے ساتھ. اور میرا خیال ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ ہی جائیں گے. یہ بڑی دکھ کی بات ہے. یہ تو بہت ہی نیچی سوچ ہے. اور کہ آپ ایک سیاستدان کو اس پہ راغب کر رہے ہیں کہ معافی مانگے. عمران خان ان سے اس بات پہ مار نہیں کھانے والا کہ وہ معافی مانگ لے یا کچھ. شاید ہو سکتی ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے جسمانی طور پہ، پر معافی نہیں مانگتا وہ. ویلکم جی سیاست.pk سے میں ہوں کار بکا اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز قانوندان اور آئینی ماہر بیرسٹر اعتزاز احسن. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر پاکستان میں اس وقت سزائیں جو ہیں وہ تھوک کے حساب سے دی جا رہی ہیں. کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہو یا پھر رانا ثناء اللہ صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر موب چڑھے تو سزائیں برابر ہیں. اور یہ جو سزائیں دی گئی ہیں یہ کلیکٹیولی تقریباً 4,000 سال بنتی ہیں سزائیں جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو دی گئی ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک گواہ کی بنیاد پر اسے کسی کو رہا کر دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ گواہ جھوٹ بول رہا ہے، اور پھر اسی گواہ کی بنیاد پر وہی جج سزا سنا دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ گواہ سچ کہہ رہا ہے. یہ قانون کیا کہتا ہے سر اس طرح کی سزاؤں پر؟ یہ ثوابدیدی اختیارات استعمال کیے جا رہے ہیں، اور ثوابدید کبھی قانون کے تحت جائز نہیں ہوئی. ثوابدید اگر آپ مجھے ثوابدیدی اختیار دے دیں گے کہ میں کسی کو سزا سناؤں یا اس کو بری کر دوں، تو اگر میں ثوابدید ہے تو پھر وہ جوڈیشل فیصلہ رہتا ہی نہیں. ڈسکریشن جو ہے یہ اگر ڈومیننٹ فیکٹر ہو تو وہ قانون ہی نہیں رہتا، اس کو قانون ہی نہیں کہا جا سکتا. اور یہی یہ کر رہے ہیں. اور دیکھیں یہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے یہ تو ان پولیٹیکل ورکرز پہ ڈالا گیا ہے باقاعدہ ایک پوری ساخت کر کے، ایک سوچ اور ایک لایا عمل، اور ان کو ٹریپ کیا گیا. یہ انٹریپمنٹ کا کیس ہے، اور انٹریپمنٹ کے کیس میں ملزم گناہگار نہیں ہوتا، مجرم نہیں ہوتا. یہ تو بالکل ایک انٹریپمنٹ کا کیس ہے کلیئرلی. اور اس میں اب چونکہ اب جو کلی اختیار جن کے پاس ہے وہ فیلڈ مارشل کے پاس ہے. فیلڈ مارشل کو میں کہوں گا کہ یو آر ناٹ بینگ پراپرلی ایڈوائز. آپ کو صحیح مشورہ، قانون والے بھی آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہیں، سیاسی بھی جو بیٹھے ہیں، وہ صحیح مشورہ نہیں دے رہے. سیاسیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جتنا عمران خان پہ سختی کریں گے، جتنی یہ بجلی اس کی بند رکھیں گے 5 دن، اس کو رشتہ داروں سے نہیں ملنے دیں گے، وکیلوں سے نہیں ملنے دیں گے، اس کو آئسولیشن میں رکھیں گے، جتنی یہ خبریں نکلتی آئیں جیل سے اس قدر اس کا قد بڑھتا جائے گا. اب یہ جو نون والے ہیں جو سارا انٹریپ کر رہے ہیں، اور انٹریپ کر رہے ہیں اب وہ فوج کو، اور چاہتے ہیں کہ فوجی افسر مجبور ہو جائیں جو جنرلز ہیں، اور ان کی بات یہ شریف خاندان کی بات چلتی رہے. اب اس لیے ان کو مشورے غلط دیے جا رہے ہیں. اب یہ کہنا کہ عمران خان کے خلاف آپ 6 کیسز میں
اس کو 10 سال سزا دے دیں گے. 20 کیسز اس کے آگے تو کوئی 200 کیسز ہے, اس کو 20 میں آپ سزا دے دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا قانون کے تحت. اور یہ آئین میں لکھا ہے, یہ آئین کے آرٹیکل 12 میں لکھا ہے کہ ایک شخص کو ایک پورا سلسلہ واقعات اگر پر ایک شخص سزا پا چکا ہے تو انہی واقعات پر اسی واردات پر اس کو دوبارہ نہیں کیا جا سکتا, سزا دی جا سکتی. ٹرائل ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ سب فیصلے کل عدم ہوں گے. اور دیکھ لینا یہ جو پکڑنے والے ہیں ان کی پکڑ ہوگی. شہباز شریف کو تو اس میں بہت محتاط رہنا چاہیے. اور ان کے ساتھ تو تجربہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ ایک دن پرائم منسٹر ہاؤس میں گئے اور دوسرے دن جیل چلے گئے. تو یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے. نہیں, شہباز شریف صاحب کی طرف سے سر یہ نجی محفلوں میں کہا جاتا ہے کہ وہ فیورٹ ہیں. بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے انقلابی ہیں. شہباز شریف صاحب تو تابعداری کرتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر یہ وقت نہیں آئے گا. ہاں, وقت یہی سمجھا جاتا ہے کہ میرے اوپر وقت نہیں آئے گا. اور جو بھی یہ سوچ رہا ہے وہ جرنیل ہے, وہ پرائم منسٹر ہے, وہ چیف منسٹر ہے, وہ جرنیل سے بھی اوپر ہے, وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پہ وقت نہیں آئے گا. پرویز مشرف کو بھی تو سزا ہوئی تھی, سب سے بڑی سزا. وہ تو بچا اس لیے کہ وہ دبئی بھاگ گیا اور دبئی بیٹھا رہا, اور مرتے دم تک وہ دبئی میں بیٹھا رہا. تو یہ سزاؤں کی اب نظیریں ہیں. اور قانون نے اگر اپنا رستہ سنوارنا شروع کر دیا تو قانون ایک دن ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور 24 گھنٹے میں وہ دوسرے کے ہاتھ میں چلا جاتا. سر ججز کی اگر کریڈیبلٹی کی بات کریں, آپ نے کہا سوابدیدی جو اختیارات ہوتے ہیں اور فیصلے ہوتے ہیں یہ لانگ ٹرم نہیں ہوتے. جج تو قانون اور آئین کے مطابق فیصلے سناتا ہے, یہ سوابدیدی فیصلے کیوں سنانا شروع ہو گئے؟ اور یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو جوڈیشری کا حال ہوا, پھر وہی جھوٹے گواہ وہی سچے گواہ, یہ سارا تناظر جو سینیریو ہے یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے؟ یہ بہت ڈیمیجنگ ہے. جوڈیشری کا تو نام نہیں ہے اس ملک میں. اس ملک میں جوڈیشری اب قبرستان میں ہے. زمین کے اوپر کوئی جوڈیشری نہیں, کوئی جج نہیں. اور ہر ایک اسکرپٹ سے لکھ رہا ہے. ایک اسکرپٹ ہے, 1 پیج نہیں ہے, اب ایک اسکرپٹ ہے. اور they are all on one script, not on 1 page, but all on 1 script. یہ ان کے اندر تو بہت بحث چل گئی ہے. میں نے اخباروں میں ہی دیکھا مسلم لیگ نواز کے اندر کہ ایکسٹینشن دینی چاہیے کہ نہیں, اور اس کے لیے نوٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ نہیں. تو اب یہ ایک بحث ہے جو کہ چلتی رہے گی. اور کچھ اینکرز وہ کاؤنٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, پتہ نہیں اب 87 دن کے 86 دن کا کاؤنٹ ہے. تو یہ ابھی یہ معاملے جو ہیں, چونکہ 18ویں ترمیم متنازع ہے اور عدلیہ عدالتوں اور وکیل اور وکالتوں کے لحاظ سے تو یہ بالکل وہ ہے, عدلیہ زیر زمین ہے اب. اور اس کی بہت کریڈیبلٹی خراب ہوئی ہے. اب جس طرح کی ججمنٹ قاضی فیض عیسیٰ دیتا رہا کہ ایک پارٹی سے اس کا نشان لے لو, آپ یہ نشان پارٹی کا نہیں ہوتا, یہ نشان اس ووٹر کا ہوتا ہے جو پڑھ نہیں سکتا اور اپنے وہ نہیں جان سکتا
वो अपने कैंडिडेट का नाम नहीं वोट बैलेट पे पहचान सकता, तो उसको आप कहते हैं कि आप ये तीर के निशान पे जाके वोट दो, ये पीपल्स पार्टी का निशान। तो निशान गो कहा जाता है, ये गलत उलाम है कि ये निशान पार्टी का, निशान उस वोटर का है जिसकी सहूलत कारी करता है वोट डालने में, ये निशान। और ये निशान अगर आपने वोटर से लेना है उसका उसके वोट का, तो हर उस वोटर को जिसकी पार्टी का निशान आप ले रहे हैं, उसके हर वोटर को आपको इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस दो अदालत को, इलेक्शन ट्राइब्यूनल को नोटिस दोगे तो वो आके अपना बता सकेगा कि क्यों उसकी सुनवाई होगी कि क्यों उसका वोट नहीं काटा जा सकता और उससे वो निशान नहीं लिया जा सकता। और ये चीज हर इंडिविजुअल इनफरादी तौर पे वोटर से ये पूछी जाएगी और उसको मौका दिया जाएगा। अब 3 करोड़ वोट अगर किसी पार्टी को पड़े तो 3 करोड़ वोटर से फर्दन उसको बुला के सुन के उसके खिलाफ फैसला करके आप उसका वोट छीन सकते हैं। अब पता नहीं ये इन्होंने कमालात फन किए इस वक्त तक। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, इन्होंने कुछ 1.5 साल बाद कराए और वो केयर टेकर्स बिठाए रखे। उन केयर टेकर से उन्होंने अनवारुल्लाह काकड़ वगैरह सारी उनकी तनख्वाहें वापस होनी चाहिए। सब उनके जो उन्होंने खर्चे किए हैं ट्रैवल पे, जहाज पे, कार पे, वो उनसे सारे पेट्रोल की वापस लेनी चाहिए और उससे और ये इस पे रियासत को उस दिन पे वापस जाना चाहिए जिस दिन 90 दिन शुरू हुए थे, और उस दिन से ये इलीगल काम चला आ रहा है। पर हमारे यहाँ कोई शर्मो हया रह ही नहीं गई। मैं तो शर्मिंदा हूं कि इस किस्म की जुडिशरी जिस किस्म की हो गई है, काजी फायद ईसा के खसूसन के बाद, अब ये जुडिशरी अपनी कुर्सियों को लेने के लिए वहां वो होती होगी, वो जो एक गेम होती है जिसमें आप लास्ट सर्वाइवर कुर्सी पे बैठना होता है, कुर्सियां लगी होती हैं और बीबियां काफी पार्टीज पे उस पे महजूद होती हैं उससे, और वो गेम क्या चेयर्स कहलाती है। वो यहाँ ये जजेस का आलम होगा। अगर आपके पास इस वक्त 17 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और वो भी उनके लिए कोर्ट रूम्स काफी नहीं है, उनके लिए ये काफी नहीं है कुर्सियां और बाकी सारे जो अमला होता है। अब उनके पास ये नहीं है, 17 जजेस के लिए ये नहीं है। आपने 26वीं आइन में आइनी तरमीम में 34 कर दिए और इस वक्त 3 खाली हैं असामियां और 17 जजेस की बजाय 31 बैठे हुए। अब 31 जजेस को आप जितना मर्जी बढ़ा, एक गाय के साथ एक और गाय, 3 गाय, 4 गाय, 5 गाय, एक जज तो नहीं बन जाता 6 गायों ना, वो बनता है 6 इंसानों से। वो एक जज है, वो 17 जजेस हैं। इस तरह उनकी आपने तादाद बढ़ा दी है सिर्फ अपने वोट के लिए कि जो ये इन जजेस में से इनको एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा कि ये जो है जज साहब, इनको आप हटा नहीं सकते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा। अब उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। अब आईनी तहफ़्फ़ुज़ जिसको मिल गया है वो कहाँ इस मौजूदा हालात में जाएगा, और उसकी क्वालिटी, उसको इल का नाम कोको रख दो तो उसको कानून नहीं आ जाता। तो ये कानून
दानी के लिए नहीं है, ये वोट अब हो गया। अब जजेस जजमेंट नहीं देंगे, वोट दिया करें, और यही उनका सारा मामला होगा। अब वोट देने के लिए जो वोटर हैं, जो जजेस थे या वोटर हैं, जिनकी वोट से फैसले होने हैं पाकिस्तान की सारी अदालतों में, और पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत या तहत नहीं, उनसे तजावज करके, अब ये जो इस किस्म की जुडिशरी, मैं तो बड़ा, मुझे तो बहुत अफसोस है कि क्या मतलब है, मैं सिविल सर्विस को छोड़ के, रद्द करके, आज से 50 साल पहले मैं आया था इस तरफ कि मैंने वकील ही रहना, और वकीलों की कोई इतनी हैसियत नहीं होती जितनी जज की होती है, पर मैंने कहा मैं वकील ही रहूँ। मैं उधर से सिविल सर्विस से जज आसानी से और ज्यादा तेजी से बन सकता था, उनके भी जजेस, उनमें से भी जजेस लिए जाते, पर मैंने कहा मैं दुश्वार रास्ता लूंगा, क्योंकि एक इज्जत पाऊंगा अगर मैं जज हो गया, तो मेरी इज्जत होगी कि ये मेहनत करके ये वकील ये इस रास्ते, दुश्वार रास्ते से आए। लेकिन अब मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है अपने जजेस को और उनकी कार्रवाइयों को देख। सर, फील्ड मार्शल साहब का आपने जिक्र किया कि नून लीग में आपस में ही ये चल रही है कि एक्सटेंशन होगी नहीं होगी। होगा क्या, लीगली क्या बनता है? क्योंकि जब बाजवा साहब की भी एक्सटेंशन हुई थी तो तब भी अदालत ने बुलाकर बताया था कि इस तरीके से एक्सटेंशन करें, जिस तरह आप करें ऐसे नहीं होगा। अब तरमीम तो होगी या 5 साल की, ये तरमीम क्या आइंदा वाले जो आर्मी चीफ आएंगे उनकी सर्विस के ऊपर लागू होगी, या मौजूदा जो आर्मी चीफ है इनका पुराना नोटिफिकेशन जो 3 साल का है वो खत्म किया जाएगा, नया होगा, या फिर यहीं पे स्टॉप होगा? लीगली क्या बनता है इसका? चले हो तो कुछ भी जाएगा, कानून क्या इसमें कैसे इस सारे सिनेरियो को बनाता है? कानून तो वादे है, कानून तो वादे है कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी जो सूरत हाल 17 नवंबर 2024 या 23 में जो थी, वो अब नहीं, उसको कुछ छेड़ा नहीं जा सकता। तो उसमें तो 3 साल ही बनते हैं इनके। हाँ, एक्सटेंशन मिल जाए तो मिल जाए, वो एक इनके लिए ऑप्शन है, और गवर्नमेंट के लिए भी ऑप्शन है। पर अब देखें, 3 साल ये अगर ये बढ़ाते हैं, 26वीं तरमीम में रखा ही इसलिए इतने ज्यादा जजों को है जो खुद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक महीना या 1 साल पहले खुद इंडक्ट किए होंगे। अब जो जजेस इंडक्ट कर रहे हैं, वो नवंबर के बाद चीफ जस्टिस नया आएगा तो और इंडक्शन हो जाएंगे। वो सारी ये अपने जाती और जो इनकी पार्टी के कार्डर्स के जरिए होगी। अब जब पार्टी के कार्डर्स के जरिए जो होंगे, वो तो वोट डालेंगे, वो जजमेंट नहीं लिखेंगे, वो वोट डालेंगे, इधर वोट डाल दो, उधर वोट डाल दो, इस जज के हक में सारों को कंफर्म कर देंगे। अब जब ये कंफर्म कर लेते हैं, ये 26वीं आईनी तरमीम के तहत कंफर्म कर लेते हैं, तो फिर ये वो जजेस इनको एक्स्ट्रा टर्म भी दे देंगे। वो जजेस जो इनके ममनून होंगे, वो इनको एक्स्ट्रा टर्म क्यों नहीं देंगे? अलबत्ता ये सुनने में आया है कि मुस्लिम लीग नवाज में कुछ आवाजें ऐसी हैं जो कहती हैं कि हमें एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए, एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। अब 23वीं आईनी तरमीम में अगर इन्होंने एक्सटेंशन इनकार किया, तो देखना पड़ेगा जजेस किसके साथ खड़े होंगे, आर्मी चीफ के साथ कि सियासी हुकूमत के साथ। और मेरा ख्याल है वो आर्मी चीफ के साथ ही जाएंगे, जजेस ही ऐसे हैं सारे, और इसमें नुकसान होगा मुस्लिम लीग नवाज का बहुत ज्यादा। और लेकिन ये फैसला जजेस करेंगे। कौन से जजेस करेंगे? जिनको इन्होंने खुद लगाया होगा,
ان کے پولیٹیکل کارڈر کے ججز ہوں گے. کون سے ججز ہوں گے جو ججمنٹ نہیں دیں گے, ووٹ ڈالیں گے. اور ووٹنگ ان کے نمبرز بہت زیادہ ہو گئے اب سپریم کورٹ میں. تو یہ کچھ باندھ ہی ٹوٹے گا میرا خیال. اور یہ پھر سر یہ جو ایک پیج ہے یا پھر گڈھے چل رہے ہیں یا جو نون لیگ کو یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ ہیں اور وہ چلیں گے اور پھر مریم نواز صاحبہ بھی تیاری کریں گے وزیر اعظم بننے کی, تو اگر یہ ایکسٹینشن سے انکار کر دیتے ہیں اور آرمی چیف صاحب یعنی کہ فیلڈ مارشل صاحب کی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے ججز کے تھرو, تو کیا ہوگا پھر؟ نہیں کیا ہوگا, وہ تو جو طاقت کے محور ہے اور طاقت کا جو مرکز ہے وہ مرکز بدلتا رہتا ہے. اس میں کوئی تبدیلی ضرور آتی ہے اور آ جائے گی کبھی. لیکن جو یہ چیزیں آپ بے بس ہو کے مجھے پوچھ رہے ہیں, میں بھی بے بس ہوں, مجھے کیا پتا ہے کیا ہوگا اس پاکستان میں. تو آپ ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتے, کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتے. سر ایک چیز سر جڑی ہوئی ہے عمران خان کی معافی کے ساتھ, کالم آیا, کالم میں بھی سہیل بڑائی صاحب کے کالم میں بھی لکھا ہوا تھا کہ معافی مانگیں جی. پھر خواجہ آصف صاحب نے بھی کہہ دیا جی معافی مانگیں, معافی کے بغیر کوئی آپشن نہیں. کیا معافی مانگنا آپشن ہوتا ہے یا مسئلے کا حل ہوتا ہے؟ کیونکہ ریاستوں کے اندر جہاں پر قانونی معاملات ہوتے ہیں, جہاں پر سیاست ہوتی ہے, جہاں پر ریئلسٹ دنیا ہوتی ہے, وہاں پر تو کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. معافی ہی کیوں فوکس کی جا رہی ہے؟ معافی مانگنا مطلب ہے, اور خاص کر ایک سیاستدان کا, خواجہ آصف کا کہنا کہ ایک اور سیاستدان کو, پارٹی ہیڈ عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے, یہ بڑی دکھ کی بات ہے. یہ تو بہت ہی نیچی سوچ ہے. اور کہ آپ ایک سیاستدان کو اس پہ راغب کر رہے ہیں کہ معافی مانگے. ہم جیلوں میں جاتے تھے ضیاء الحق کے دور میں, تو ہمیں پہلے دن ہی وہاں سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں ہی کہا جاتا تھا اگر آپ نے آگے جانا ہے جیل تو آپ جا سکتے ہیں, لیکن اگر یہاں رکنا ہے اور باہر واپس جانا ہے تو وہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے. یہ میرے پاس گورنمنٹ سے ایک بیان آیا ہوا ہے کہ یہ بیان جو قیدی دیتا جائے اس کو چھوڑ دو, رہا کر دو. اور اس میں تھا کہ میں سیاست سے توبہ کرتا ہوں اور کبھی سیاست نہیں کروں گا اور میں کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوں گا, مجھے اب غیر سیاسی بندہ سمجھا جائے. اور جو کئی کر دیتے تھے بیچارے, ان کی مسرتیں ہوتی تھی. تو یہ چیز تو آپشن فوج نے پہلے بھی سویلینز کو دی ہے, اور انہی سویلین نے نام پایا ہے جنہوں نے اس پہ دستخط نہیں کیے, اور انہوں نے کہا ہم جیل میں, یہ ایک دروازہ جیل کی طرف جا رہا ہے, ایک دروازہ رہائی کی طرف, ہم قید کی صحبتیں برداشت کریں گے. تو یہ تو کامیاب نہیں ہوا پھر معافی والا جو آپشن جو دہائیاں پہلے آپ بتا رہے ہیں, تو یہ تو ناکام منصوبہ ہے. نہیں یہ ناکام ہو چکا ہے. اور عمران خان ایک مضبوط آدمی ہے. عمران خان ان سے اس بات پہ مار نہیں کھانے والا کہ وہ معافی مانگ لے یا کچھ. ادھر سے کچھ اور کوششیں شاید ہو سکتی ہیں کہ اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے جسمانی طور پہ, پر معافی نہیں مانگتا وہ. تو معافی کے بغیر حل کیا ہے پھر؟ معافی کے بغیر جی تو حل تو عوام میں ہی ہے نا. ایک بندہ اکیلا جیل میں پڑا ہو اور اس کے ساتھ رویہ بھی سخت ہو, تو وہ تو ایک بندہ پورا وہ تو یہی کہہ سکتا ہے کہ کشت کاٹے. لیکن یہ عوام پہ ہے. ایک دن آپ کو میں بتاؤں ایسے آ جانا ہے, پتہ نہیں 6 مہینے بعد, 8 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, کہ لوگوں نے ایک دم کچھ ان سنا, ان کہا, فیصلہ کر لینا کہ ہم میں اس وقت فلاں تاریخ کو اپنے گھر سے باہر نکل کے اور باہر کھڑے ہو جائے 100 گز دور جا کے.
सारी जनता बाहर आ जाएगी और उसको कितने, कौन सी पुलिस और कौन सी फौज उसको घरों में वापस धकेलेगी। ये एक दिन तब्दीली जब आनी है तो वो यकदम ही आ जाए, गैर और ये मुतवक्के होगा तौर, और यही अल्टीमेट सोल्यूशन है। गैर मुतवक्के तौर। पर सर, सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम में फिर एक कंट्रोवर्शियल चीज लिखी कि अगर माफी नहीं मांगेंगे तो भुट्टो जैसा अंजाम भी हो सकता है, बल्कि उन्होंने भुट्टो के अंजाम को दोहराया और यही मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की कि भुट्टो जैसा अंजाम हो जाएगा। ये सर एक डार्क तारीख है भुट्टो का अंजाम, और फिर उसको आज भी जुडिशरी भी, अदारे भी सारे उसके ऊपर रिग्रेट करते हैं और उसे कन्फेस्ट भी करते हैं जो कुछ उन्होंने किया है। दोबारा से इस चीज का क्यों कंपैरिजन किया गया? भाई जितनी सख्ती और जितनी बेइज्जती और जबर इस दफा इस इलेक्शन में वर्कर्स में, इलेक्शन में जाते हुए वर्कर्स में किया गया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। वैसे सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, और पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के कारकुन ने डट के मुकाबला किया, कोड़े पड़े, फांसियां लगी हैं कारकुनों को। पर इस दफा जो इलेक्शन में, इलेक्शन के साथ माहौल बड़ा ठीक कर दिया जाता है कि जी सब, इस दफा इलेक्शन के दौरान कैंडिडेट्स को उठाना, एक पार्टी के कैंडिडेट्स को उठाना, कैंडिडेट रोज बयान दे रहा है इमरान खान के हक में, वो 20 दिन गायब रहता है, पता नहीं किधर, ना मालूम अफराद। 20 दिन के बाद जब वो वापस आता है तो वो किसी को पता नहीं, फैमिली को पता नहीं। वो कहते जी मैं चिल्ला काटने गया हुआ था और मैंने बड़ा, मेरा जो लीडर है कायद है वो बहुत बुरा है, वो गद्दार है। वो बरामद भी किसी साफी के घर से हो रहा है या एंकर पर्सन से, और वो ये कह रहा है, और ये रोज लाइन लगी हुई है ऐसे बयानात की। तो वो क्या करते थे 20 दिन में, क्या दिखाते थे उनको कि वो इस तरह तौबा तायब कर के होके आते थे। तो ये कहना कि इलेक्शंस, मुझे तो डर है, खौफ है कि इलेक्शन से लोगों का बिल्कुल एतबार हट जाए, बिल्कुल हट जाए। इस दफा तो मियां नवाज शरीफ फॉर्म 47 का है, मैंने उसकी जो असली फॉर्म 45 दिखाई है मीडिया पे, जो उन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन ने व्हाट्सएप अपनी अपनी उस पे अपनी उन्होंने ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पे लगाई। अब उस वेबसाइट से लोगों ने उतार ली, पर उन्होंने कुछ 4 घंटे में एहसास हुआ ये तो हमने बड़ा गलत लगा दिया। वो मियां नवाज शरीफ की जो फॉर्म 45 है उसमें जहां 86 लिखा था उसको 586 कर दिया, और कैलकुलेट करके उसके डॉक्टर राशिद उसके नीचे कर दिए फिर, और नवाज शरीफ के उस जितने कर दिए लाख के ज्यादा, और 13,000 मिले थे नवाज शरीफ को। अब वो तो कागज है, वो तो कागज मेंटेन करने इलेक्शन कमीशन ने अभी, तो वो अगर साबित, वो अगर बाहर निकल आते, इन्होंने ट्राइब्यूनल ही बदल दिया इसलिए, और अपने मुंतखब किया करदा वो जो थे रिटायर्ड जज, उनको लगा दिया। रिटायर्ड जजों की मौत हो गई, मुझे उनको थोड़ा सा मुफ्त में बता नौकरी। समझा दे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर एक तनकीद आती है कि इनके फैसले बड़े अजीब होते हैं, इनकी कारकर्दगी बड़ी अजीब होती है। आजकल दौरा जापान के ऊपर मरियम नवाज के ऊपर तनकीद हो रही है, मुख्तलिफ तनकीदें इनके ऊपर होती हैं। इनके फैसले कोई इंटेलेक्चुअल फैसले नजर भी नहीं आते। फिर ये इतनी चालाकी, ये ट्रिब्यूनल चेंज करना, ये जजेस अपने लगा देना, फिर ये फॉर्म 45 47 तब्दील करना, ये बारीक वारदातें कैसे डाल लेते हैं सर?
اسی وجہ سے تو یہ ملک بڑا خطرے میں ہے کہ آپ جعلی حکومت ایک بنا کے بیٹھے ہیں، اور یہ حکومت نہیں ہے، یہ حکومت نہیں ہے، یہ ایک ارینجمنٹ ہے، ایک ارینجمنٹ ہے جو اس سے رستے میں اس سے گزر کے ہم نے کسی اور ارینجمنٹ میں چلے جانا، جو ہائیبرڈ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اس میں اب آپ کو سب سوالات کے جواب پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے۔ یہ صرف آپ کی ہماری وائس جب ہم بول رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ تو وہ اس کو مٹا دیتے ہیں، اور میری میں بات کر رہا ہوتا ہوں اور آواز سائلنٹ ہوتی ہے۔ تو یہی کر سکتے ہیں، لوگوں کو حقائق کا اور حقیقت کا پتہ ہے، اور لوگ اس جھانسے میں نہیں آنے والے۔ باقی لوگ ابھی لڑ نہیں سکتے اور مزاحمت نہیں کر سکتے، پر مزاحمت کا بھی میں کہتا ہوں ایسا ایک دن آ جائے گا کہ جو آپ سر سارے بتا رہے ہیں، اگر لوگ نکل آئے گھر سے، اگر نکل آئے مزاحمت کر دیں تو تبدیلی آ جائے گی، نظام جو یہ بے مہار ہوا ہے یہ کنٹرول ہو جائے گا؟ نہیں، کنٹرول نہیں ہوگا، کنٹرول نہیں ہوگا، پھر کنٹرول نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور سر ایک آخر میں بتا دیں، جج جاوید اقبال صاحب نے یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں انہیں جنگ آزادی 1857 کے واقعات جیسا قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ ویسے ہی واقعات ہیں۔ کیا کہیں گے 9 مئی اور جنگ آزادی 1857 کو تشبیہ دے دینا؟ یہ جاوید اقبال کون سے نے کہا؟ یہ سر یہ 9 مئی کے کیسز جو سماعت کر رہے تھے۔ نہیں، جاوید اقبال کون ہے؟ جج ہیں سر۔ جاوید اقبال اب تو ریٹائر ہو گیا ہے، کوئی نئے جج نہیں بھی نہیں، جاوید اقبال ہے؟ یہ نئے جج ہیں اس وقت جو ہیں وہ 9 مئی کے کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ اچھا اچھا، وہ اینٹی ٹیررزم جی جی، اینٹی عدالت کے ٹیررزم جج کورٹ میں یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے جو گھر کا کیس تھا، گھر کے اوپر حملے کا کیس، یہ اسے سن رہے تھے۔ اچھا اچھا اچھا، اس میں ججمنٹ دی ہے یہ جی جی سیشن جج کے؟ میں ہائی کورٹ کے ججز میں سمجھ رہا تھا۔ یہ تو ان کی ججمنٹ تو بہت غلط ہے، بہت غلط ہے، ان کو دیکھنا چاہیے، ان کو آئی جی کو بلانا چاہیے تھا فٹنس میں باکس میں، ان سے 5 سوال پوچھ لیتے کہ ایک کتنے مواقع پر آپ کا یہ وقوع ہوا ہے؟ وہ کہتے 12 پنجاب میں۔ اب آپ نے 12 تھانے داروں میں سے کسی کو بلا کے پوچھا کہ تم پہنچے کیوں نہیں، تم نے نفری لے جا کے اس کا کیوں نہیں کوئی ایکشن لیا، کوئی ڈسپلنری ایکشن لیا، کوئی تادیبی کارروائی کی، کوئی شو کاز نوٹس دیا کوئی؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو آپ اس واردات کے سہولت کار ہے کم از کم۔ تو اب جو بلوائی ہیں ان کے مطابق، ان سے تو کوئی، ان پہ تو کسی ایف آئی آر میں نہیں لکھا گیا کہ وہ پیٹرول کے کنستر لے کے یا ڈیزل کے کنستر لے کے داخل ہو رہے تھے۔ کسی کا یہ ڈیزل کا کنستر یا کین یا نہیں آئی، اور یہ بھی نہیں آیا کہ کسی کے پاس اسلحہ تھا۔ سینکڑوں نام دے دیے، کسی کو مسلح نہیں، انہوں نے الزام ہی نہیں لگایا۔ تو آپ ان کو ٹیررسٹ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ ٹیررزم کس طرح ہو جاتی ہے؟ آپ نہ پولیس رکھتے نہ فوج رکھتے، کسی ناکے پہ نہیں رکھتے، اور آپ کے بندے بیچ میں جا کے توڑ پھوڑ کرتے۔ یہ جو میڈیا پہ کچھ فوٹیج آئی ہے وہ آپ کے بندے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اور اس میں یہ جو ہے اس کا سارا جو کور کمانڈر تھا اس ہے، جو امیجز انہوں نے دیے ہیں، جو امیجز انہوں نے دیے ہیں اور وہ یہ چل رہے ہیں میڈیا پہ، اس میں تو کوئی بھی ایسا امیج نہیں ہے جس میں پستول، جس میں بندوق
جس میں رائفل، جس میں پٹرول کا کنستر، جس میں ڈیزل کا کنستر، آگ لگاتے ہوئے کسی یہ سیاسی کارکن کو، یا کیا اس کا یا یہ کہ وہ انہوں نے اچھا وہاں تو کور کمانڈر کے ہاؤس کے سامنے تو آپ کو ان ویڈیوز میں، کیونکہ سی سی ٹی وی والی جو سب سے ریلیونٹ ویڈیوز وہ تو انہوں نے دکھائی نہیں، وہ تو عدالت میں بھی نہیں لے کے آئے. سی اسی کا سی تو ٹی عمران وی خان صاحب کیمرے بھی میں کہہ رہے ہیں کہ وہ دکھاتے، تو لے کر آئے. سی سی ٹی وی کیمرے میں دکھاتے کہ یہاں یہ محمد نواز کھڑا ہوا ہے. وہ محمد نواز وہاں بھی کھڑا ہوا ہے، محمد نواز پہ پرچہ 4 اور اضلاع میں بھی ہوا ہوا ہے کہ وہ وہاں تھا وہاں تھا وہاں تھا اسی وقت کا. تو اس کا نام اس میں بھی آیا ہوا ہے. 100-150 فیصل آباد والے ہیں، 100-150 ملتان والے ہیں. یہ سب کے اب وہ ایک بندہ کس طرح 5 جگہ بیک وقت ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں، یہ ججمنٹ تو بالکل غلط ہے، اور جج صاحب کو خود بھی احساس ہونا چاہیے. اور میں تو آپ کو بتاؤں بڑا دل برداشتہ ہو گیا ہوں اس عدلیہ سے.